الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا میں محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کو الگ الگ زمروں میں الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ طریقے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے حکم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ محبت دو دوستوں میں بھی ہوتی ہے، میاں بیوی میں ہوتی ہے، بھائیوں میں ہوتی ہے، بہنوں میں ہوتی ہے، پڑوسیوں میں ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ الگ الگ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ایک محبت ایسی ہے جو ہے تو بڑے عروج پر، ہوتی بھی بڑی شدت کے ساتھ ہے، قربانی بھی سب سے زیادہ دیتی ہے، دل میں معجزن بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایک ایسی محبت ہے جو اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس محبت کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی محبت ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ورنہ لڑکے لڑکیوں کی محبت، لڑکیاں لڑکوں کی محبت، دیندار دین کی محبت، الگ الگ محبتوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی محبت ہے جو ہے تو ہمہ وقت معجزن، ہر وقت کام کر رہی ہے، جس کی قربانی سب سے نرالی، جس کا انداز سب سے نرالا، اور جس کی گفتگو کا انداز سب سے نرالا، اور وہ محبت ایسی ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ قربانی کرتی رہتی ہے، اس کے مطالبے میں کچھ وہ محبت مانگ ہی نہیں رہی۔ ورنہ اور جتنی محبتیں ہیں سب کے اوپر بہت کلام لوگوں نے لکھا ہے، بڑا ذکر لوگوں نے کیا ہے، لیکن آج میں جس محبت کا ذکر آپ سے کرنے لگا ہوں کہ بہت کم لوگ اس محبت کی بات کرتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو بندہ اس محبت کو نبھا رہا ہے نا، وہ نبھاتا تو بڑی جانثاری کے ساتھ ہے، اس کو اظہار کرنا نہیں آتا ہے، اظہار نہیں کرنا آتا۔ اب وہ کون سی محبت ہے؟ اب اپنا اپنا ذہن دوڑا رہے ہوں گے بہت سارے لوگ بھی، کون سی وہ محبت ہے؟ یہ جس محبت کا ہم ذکر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ محبت جس کا ہم آپ کے سامنے بات کرنے لگے ہیں، یہ ماں اور بیٹے کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھائی اور بہنوں کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دو دوستوں کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی دیندار کی اسلام سے محبت کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، یہ اس محبت کی بات کر رہا ہوں
جس کا سب سے زیادہ، جس پر بوجھ ڈالا گیا، جس نے قربانی سب سے زیادہ دی، جس پر بوجھ سب سے زیادہ ہے، جس نے اپنے آپ کو نچھاور سب سے زیادہ کیا ہے، اور جو سارا دن کھپتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس محبت کو باپ کہتے ہیں جس کا ذکر لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اس انسان کی محبت کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ گاڑیوں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ، کیوں باپ نے کوئی بد دعا دی تھی؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ میں ماؤں کی محبت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ وہ پنجابی کسی نے شعر کیا ہے نا کہ جس نے سارا میلہ لایا، مطلب اللہ تعالیٰ جس نے ساری دنیا بنائی ہے نا، وہ کہندا جس نے سارا میلہ لایا اس نے پہلا پیو ہی بنایا، مادہ پھر دوجا نمبر لایا، پیواں منگو گل نہیں بنتی۔ جس نے کائنات کو بنایا ہے اللہ نے، جس نے اس زمین کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، اس نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اس نے سب سے کسی چرندے پرندے کو نہیں، کسی درخت کو نہیں، ہواؤں کو نہیں، دریاؤں کو نہیں، ماں کو نہیں۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے کائنات میں جس ذات کو پیدا کیا وہ انسانوں کا باپ ہے، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک شخص گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کر دی جا کے، یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں جا کے میرے سامان چھیڑ دیتا ہے۔ باپ اولڈ ہو گئے نا، مطلب وہ دقیانوس ہو گئے آج کی اولاد کے نزدیک۔ اولاد کو زیادہ پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے، تو جا کے شکایت کر دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا باپ نا میرے گھر میں جب میں جاتا ہوں میرا مال ادھر ادھر کر دیتا ہے، کہ میرے پیسے بنا پوچھے مجھ سے خرچ دیتا ہے، کسی کو اٹھا کے دے دیتا ہے۔ تو قانون تو دنیا کو یہی کہتا ہے کہ وراثت میں سے جو ملے سو ملے، جو خود کمایا ہو اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بات جب سنی تو ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ جس کا بیٹا شکایت کے لیے آیا ہے۔ اب وہ بندہ گیا، اس نے جا کے اس بندے کو کہا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تیری شکایت کر دی ہے، چل تجھے بلا رہے ہیں۔ اب جب یہ گھر سے چلا، جس کی شکایت ہے، جس کی پیشی ہونی ہے، باپ جب گھر سے چلا کہ بیٹے نے شکایت کر دی نبی علیہ السلام کی حضور، تو باپ راستے میں کچھ گنگنا رہا ہے، اپنے دل کے اندر کچھ باتیں کر رہا ہے۔ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے یار دیکھ اس نے جا کے رسول اللہ کے پاس میری شکایت کر دی ہے، اور دل میں اس نے بہت ساری باتیں اپنے بیٹے کے متعلق سوچی۔ ابھی جب وہ پہنچا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ اس سے پوچھتے کہ ہاں بھائی تم کیا کرتے ہو، کیوں اپنے بیٹے کا مال خرچ کرتے ہو، کیوں اس کا سامان خرد برد کر دیتے ہو۔ اس سے پہلے جبریل آ گئے اور رسول اللہ کو کہا کہ پیارے کریم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ آ گیا یہ سارے رستے اپنے بیٹے کے متعلق شعر پڑھتا آیا ہے، جو زبان تک نہیں لایا، دل میں تھے، دماغ میں تھے، ذہن میں تھے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس کو کہیے کہ جو راستے میں جو شعر تو لکھتا آیا، جو اپنے دل میں کرتا آیا، پہلے وہ تو سنا، اگلا قصہ بعد میں ہوگا۔ اب جب پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات کہی نا باپ کو کہ وہ راستے بھر کیا گنگناتے آئے، تو بڑا حیران رہ گیا۔ دوبارہ کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہنا یا رسول اللہ ایمان اور بڑھ گیا، کیونکہ جو راستے میں میں نے اپنے آپ سے گفتگو کی وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، آپ تک اطلاع پہنچ گئی، میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح تم راستے بھر کیا باتیں کرتے آئے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب مجھے پتہ لگا نا کہ میرے بیٹے نے آپ کے پاس شکایت کر دی، آپ کے دربار میں پہنچ گیا، جب میں اپنے گھر سے چلا میں نے جوتیاں پہنی اور جب میں نکلا سڑک کے اوپر میرے دل میں خیال آیا کہ عبد الرحمن جو بھی ان کا نام ہوگا کہ تیرے گھر میں جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تیرا سر فخر سے اوپر اٹھ گیا اور تو خوشی سے ناچتا پھرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا دیکھو میرے گھر بیٹا ہوا ہے۔ اس واقعے پہ مجھے ایک کندیاں شریف پاکستان میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، تو ان کے جو پیر تھے یہاں ملا پور لدھیانہ کے رہنے والے تھے، تو حضرت کو وہاں ٹیلی گرام گیا کہ حضرت آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، مریدوں کو پتہ لگا سن 1946 کے قریب کی بات ہے، تو زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت خوشی کی بات ہے؟ فرمایا خوشی تو اس بات کی ہے نا کہ اللہ نے بیٹا دیا، ڈرتا اس بات سے ہوں کہ بڑا ہو کے کہیں میری بدنامی کا باعث نہ بن جائے، اللہ اس کا مقدر اچھا کر دے۔ تو وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے پہلے سے ہی بتا دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ جب پیدا ہوا تھا نا سب سے زیادہ خوش میں تھا، اس کی ماں سے بھی زیادہ میں ہی خوش تھا۔ اور کہتا پھر میں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگوں کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جب یہ چند مہینے کا تھا یہ ساری رات سوتا نہیں تھا، اس کی ماں تھک جاتی تھی میں کندھے پہ لگا کے اس کو پھرتا تھا۔ یہ جو بچہ شکایت لے کے آیا رسول اللہ کے پاس اپنے والد کی، فرمایا یا رسول اللہ میں تو ساری رات اس کو اپنے کندھے سے اپنی چھاتی سے لگا کے اگر میرے قدم رکتے تھے یہ رونے لگتا تھا، میں پھر چلنے لگتا ساری رات۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر ایک ایسا وقت آیا یہ بڑا بیمار ہو گیا، جب یہ سخت بیمار ہوا مجھے اور میری بیوی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے۔ ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم بڑے بڑے حکیموں کو پیسے دیتے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پیسے دیتے، ہم نے اپنا تن بیچ کر اپنا سامان بیچ کے اس کا علاج اس وقت تک اس کا علاج کرایا جب تک اللہ نے اس کو واپس شفا نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی اپنی داستان بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اچھے کپڑے پہننا چاہتا تھا اور اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ہم سب گھر والے اچھے کپڑے پہنے، تو میں اور اس کی والدہ ہم پرانے کپڑے پہنتے تھے، اپنے بچے کو نئے کپڑے لاتے تھے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا، جہاں ہم مزدوری کرتے تھے وہ لوگ تانے دیتے تھے کہاں ادھر ادھر چلا جاتا تھا، میں نے لوگوں کی گالیاں سن کے اس کو وقت پر مدرسے بھیجا، اس کو وقت پر اسکول پہنچاتا رہا، پھر اس کو لے کے آتا رہا کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کے تانے سنتا رہا، لیکن میں نے اس کو پڑھایا، اپنے سے بہتر پڑھایا اس کو۔ یا رسول اللہ میں جوان تھا، اس بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ میں جوان تھا، میری ہڈیوں میں سے جو گوشت ہے، میری ہڈیوں میں جو خون ہے، میں نے اس انداز سے محنت کی اپنی اولاد کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ 25-30 سال کے بعد میرا گوشت، میری طاقت، میرا خون وہ اس میں منتقل ہو گیا ہے، یہ اب جوان نظر آتا ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور میرا یہ خواب تھا کہ جب میرا بچہ بالکل جوان ہو جائے گا تو یہ پھل دے گا مجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی نا اس بوڑھے آدمی کی، تو اس نوجوان کو جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے باپ کی شکایت لگائی تھی، اس کو یہاں سے ایسے گریبان سے ایسے پکڑا، فرمایا سن تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال
تیرے باپ کا ہے. فرمایا یہ جو تیری شخصیت ہے, یہ جو تیری زندگی ہے, جو کچھ تو نے کمایا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اپنے باپ کو, بھئی تو نے کیا ہی کیا ہے. یہ جو وجود آج کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے, یہ تو نے کیا ہی کیا ہے. یہ اگر اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کا اپنا وجود دیکھے گا تو بغیر باپ کی محبتوں کے یہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. میں مانتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ ان بچے کو پالتی ہے. سنو دل پر ہاتھ رکھ کے, کائنات میں یہ دستور ہے اور اس سے انکار نہیں ماؤں کی محبت سے کہ ماں بچے کو پالتی ہے, لیکن باپ بچے کی پرورش کرتا ہے. اور پرورش کرنے میں اور پالنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. جو باپ کے دل میں محبت ہے اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا لگا نہیں سکتا ہے. پڑھیے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے سورہ یوسف میں, جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے, ان کے بھائیوں نے ان کو خرد برد کر دیا. جب کنواں کے اندر ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام, بتاؤ تو صحیح ہے دنیا کے انسانوں, وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام روتے رہے؟ وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کھانا بھول گئے؟ وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اتنا روئے, اتنے سال روئے کہ دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی؟ وہ اور کوئی نہیں, سیدنا یعقوب کے لخت جگر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہے. قرآن نے اس محبت کا ذکر کیا ہے. قرآن نے باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, اگر عام دنیا کا دستور دیکھ لیں, آپ جب ماؤں کو دیکھو گے نا, مائیں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں, میں بار بار یاد دلا دوں کہ ماؤں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے وہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے. ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنی کمر کے ساتھ لگاتی ہے, لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو, باپ جب اپنی بیٹی کو, باپ جب اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک دیکھے, کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے. دنیا میں تعلق تو بہت ہوتے ہیں, یاروں کے تعلق, دوستوں کے تعلق, رشتہ داروں کے تعلق, سکے بھائیوں کے تعلق, ماں بیٹے کا تعلق, لیکن یاد رکھو کائنات میں ایک آدمی ہے صرف, پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ہے. کون جی؟ جب بندہ ترقی کرتا ہے نا, جب بندہ ترقی کرتا ہے نا, کئی بار بھائیوں کے دل میں آ جاتی ہے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے. کئی بار یاروں کے دل میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کاش ہم نہ ہوتے اس کی جگہ. اور بڑی بات کہتا ہوں, بعض اوقات ماں کے دل میں آ جاتی کہ فلاں کی جگہ میری فلاں اولاد آگے ہوتی ان میں سے, لیکن صرف باپ ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں جس کی یہ تمنا ہے, جس کی یہ آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چند قدم آگے جائے, میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں تک میں نہیں پہنچا. یہ اگر ظرف اللہ نے کسی کو عطا کیا, یہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی, یہ محبتیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں تو صرف ایک باپ کو عطا کی ہے. وہ یہ باپ کے اندر صفت ہے کہ جب باپ کی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ اصل میں پیار تو بہت کرتا ہے, لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو چھاتی سے لگاتا ہوا جھجکتا ہے, تھوڑا ڈرتا ہے, لیکن یہ محبت ماں سے زیادہ کرتا ہے. آپ جتنے مرضی اس کو خرچے بتاتے رہے, یہ انکار ہی نہیں کرے گا, یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اور جب یہ آپ کو جھڑکتا ہے نا, جب یہ آپ کو ڈانٹتا ہے نا, کبھی الگ پوچھ لیجئے گا اپنی والدہ سے, جب یہ کبھی آپ کو جھڑکتا بھی ہے, ڈانٹتا بھی ہے, تو آپ کی ماں کے کہنے پہ ڈانٹتا ہے, ورنہ یہ اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا. تو ماں کہتی ہے اس کو کہ ذرا رو بھی نہیں لگتا
बच्चों के ऊपर तेरा इख्तियार ही नहीं। जब वो कहती है तो ये फिर बच्चों को डांटता है, वरना ये बच्चों को डांटने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ने ये मोहब्बत ही फिर जिक्र किया कुरान ने दोबारा। कहा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का, एक बाप का अपने बेटे की मोहब्बत के आगे। देखो जब अल्लाह ने कह दिया ना अपना बेटा कुर्बान कर दो, है ऐसी कोई मोहब्बतें? क्या पढ़ा है कभी कुरान पाक इस जाविये के साथ जिसने बार बार कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, जिसने कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है तो माँ और बाप का है, जहां सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रोते हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए जाते हैं। कुरान ने दिखाया कि देखो एक बाप अपने बेटे के लिए इतना रोया, आंखें चली गई। और इस बेटे को देखो कि एक बाप ने एक दफा कहा कि बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, बेटे ने उफ तक नहीं की, अपने बाप की रजामंदी के अंदर शामिल हो गया। कुरान ने बाप और बेटों की मोहब्बत का खूबसूरत जिक्र अपनी आयतों के अंदर किया है। ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक है जिसका लोग जिक्र ही नहीं करते, बताते ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं। प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने बाप की तरफ, अपनी माँ की तरफ प्यार वाली मोहब्बत वाली निगाह डाली, मोहब्बत से जिसने देखा अपने बाप को, अल्लाह एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। जिसने मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन को देखा, अब जिन लोगों के वालिद मौजूद हैं, जिनका बाप घर के अंदर मौजूद है, जिनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तलखी आ गई, तो कुरान ने यह क्यों कहा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो इनके आगे उफ ना करना? इसीलिए कहा कि जब ये बूढ़े हो जाएंगे इनका मिजाज थोड़ा तल्ख हो जाएगा, इनका मिजाज थोड़ा खराब हो जाएगा, बुढ़ापे की वजह से इनको परेशानी आ जाएगी, लेकिन तुम नहीं उफ करना। अच्छा, जब तक इंसानों की भी एक फितरत है, जब तक नेमत अपने हाथ में हो तो उसकी हम कदर, जब तक नेमत हाथ में हो उसकी कदर नहीं करते। और अगर नेमत हाथ से चली जाए तो, नेमत हाथ से चली जाए तो फिर याद करते काश हमारे पास ये नेमत होती। जिन लोगों के माँ बाप उनके पास हैं, सुनो दिल को थाम के, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा को फतह किया, उस रात वो अपनी बहन सैयदना उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर पहुंचे तो रात का वक्त है। पूछा खाने के लिए कुछ है? या रसूलल्लाह कुछ नहीं, एक बासी रोटी है। सिरके के साथ बासी रोटी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश की गई। अब जब वो बासी रोटी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाई तो जब बिस्तर लग गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन, जो चचाजाद बहन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको ये नहीं कहा कि अब आराम करना है। उम्र में बहुत बड़ी थी नबी अलैहिस्सलाम से, 20-25 साल बड़ी थी। उनको अपने सामने बिठाया, फरमाया हानी यहाँ बैठो ना मेरे पास। सामने बैठ गई उम्मे हानी। अब जब उम्मे हानी सामने बैठ गई है ना, उस रात जितनी गुफ्तगू हुई है वो दीनी मसाइल पर नहीं थी, इबादत पर नहीं थी, हकूकुल इबाद पर नहीं थी। हम तो जो जिस काम का ठेकेदार बन गया, दीन का ठेकेदार है, दीन की बातें करेगा, कारोबारी है तो कारोबार की बातें करेगा, सियासतदान है तो सियासत की बातें करेगा। नबी अलैहि सलाम ने उस रात क्या बात की? हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सामने बैठी हैं, उसमें से सिर्फ गुफ्तगू का मुख्तसर हिस्सा मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। उम्मे हानी जब बैठ गई, आपके जो भांजे वगैरह थे वो भी साथ में बैठ गए, तो करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी गुफ्तगू शुरू की तो फरमाने लगे, हानी आप तो उम्र में मुझसे बड़ी है ना,
یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے جی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سنو، فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں نا؟ جی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی ہوں. اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہانی یہ تو بتا، میں جب پیدا ہونے والا تھا 2-3 مہینے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو میں تو اپنا پیو نہیں تکیا. تم تو بتاؤ، تم نے میرے والد سیدنا عبداللہ کو دیکھا تھا، میرے ابو نظر کیسے آتے تھے بتاؤ مجھے آج کی رات. فرمایا بتاؤ صحیح ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے خد و خال کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. اور ام ہانی نے پھر سیدنا عبداللہ کی عظمت بیان کی ہے اور ان کی شرافت بیان کی ہے، ان کا قد و کاٹ بیان کیا، ان کی خوبصورتی بیان کی. نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. بہت سارے لوگ مدینے جاتے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے جائے کہیں آمین، لیکن بتھیروں کو نہیں پتا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں بھی مدینہ گئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں مدینہ گئے تھے. تو مدینہ کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ مدینہ کیا کرنے گئے تھے؟ اور مدینہ نبی علیہ السلام کا شہر تو ہے ہی، لیکن مسلمانوں مدینہ میرے نبی علیہ السلام کا ننہال ہے. اور میرے نبی علیہ السلام کے ابو محترم کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا. اور سیدنا آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں ان کے والد کی قبر پر مدینہ منورہ لے کر گئی تھی. تبھی واپسی میں سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، یہ جو دین ہے یہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے. کائنات کا مالک ہو، پوری دنیا کے لیے رحمت ہو، پورے عالم کے لیے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہوں، اور پوری دنیا کی سرداریاں جن کے قدموں میں رکھی گئی ہوں. وہ فتح مکہ کے دن اس رات کو اگر یاد کرتے ہیں تو اپنے باپ کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے. آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو. جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی. اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی. بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا. اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ. یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے. پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا. کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی. یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا. لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے،
فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے. یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے. جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا. تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں. لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے. اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو وہ بغاوت. اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی. میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اس محبت کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس کو باپ اللہ نے بنایا اس میں استقامت دی ہے، ہمت دی ہے. باپ کے بعد صرف ایک بندہ اور ملتا ہے جو صرف آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے. ایک تو باپ خوش ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے پہنچ گیا. یا پھر دوسرا آپ کا استاد خوش ہوتا ہے، چاہے وہ استانی ہو یا استاد ہو. اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس کو حسد نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ جو ہے آج دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہے. تو جو لوگ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے نا، باپ جیسی نعمت جن کو ابھی اللہ نے دے رکھی ہے، ان کو قدر ہی نہیں. لوگ اکڑتے ہیں ماں باپ سے، بدتمیزیاں کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن رات کو نا میں تفسیر لکھ رہا تھا قرآن پاک کی، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بہت اپنے دور کا پہنچا ہوا عالم تھا، لیکن بھائیوں میں کبھی اتنی زیادہ نہیں بنی. تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ساری رات قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہے. وہ ساری رات اماں جی کے پاؤں دباتا رہا، ابو کے پاؤں دباتا رہا. تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائی کو بلایا صبح فجر کی نماز میں، فرمایا وہ جو رات گزری ہے نا، میرے والا ثواب تو لے لے، اپنے والا مجھے دے دے. میرے والا میں ساری رات قرآن لکھتا رہا ہوں، یہ ثواب تم لے لو اور اپنے والا مجھے دے دو. تو لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ میاں دنیا کے لیے امام غزالی ہوگے، مجھے تو بیوقوف نہیں بنا سکتے. جو ماں باپ کے پاؤں دبانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، وہ تیری ساری رات عبادت کرنے میں بھی وہ لطف آنے والا ہے نہیں ہے. اللہ نے جو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، لیکن جب خود بن جائیں گے باپ، جب خود اس دور سے گزریں گے، تب ان کو پتہ لگے گا باپ ہوتا کیا ہے، کر کیا سکتا ہے باپ. باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے. میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ روزانہ ساری زندگی روزانہ جب تک روزانہ اپنے والد کے لیے روزانہ قرآن پڑھ کے صبح دوپہر شام مغفرت کی دعا نہیں کر لینی، اپنے باپ کو یاد نہیں کر لینا، تب تک چین نہیں آتا تھا. ایک بندہ جو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہو، وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہو، ہر بات میں اپنے والد کا ذکر. کیوں؟
کیونکہ بندہ جب جس مقام پر پہنچتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی تاریخ کو دیکھیں گے، اگر میرے جیسا انسان بھی اپنی تاریخ کو دیکھے گا، ہم اگر پیچھے کو جائیں گے، چند سال اور پیچھے چلے جائیں گے، تو ہم تو کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ تو باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچے۔ اگر کوئی آپ کو جان رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں جان رہا کہ آپ عبد الرحمن ہو، خان صاحب ہو، فلاں میاں صاحب ہو، وہ آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کو جان رہا ہے۔ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی، جو اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملنی طے ہے۔ جو اپنے خاص کر لوگ باپ کی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے، اور جنت کہاں رکھی جی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ جنت کہاں رکھی؟ اور بولو جنت کہاں رکھی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ جنت ماں کے پیروں کے نیچے، سارا سرمایہ ماں کے پیروں کے نیچے۔ اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک لفظ میں ہی ساری بات مکمل کر دی۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ، تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کریں گے۔ اگر ماں باپ کے لیے، چار لوگوں کے لیے کہا نا کہ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ان چاروں میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بھائی جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتے ان ہاتھوں کو۔ تو جن لوگوں نے ماں باپ کی ناقدری کی ہے وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہے۔ بہت سارے لوگ نا کامیابی کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، ہماری زندگی کا تجربہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے۔ زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہزادہ بننے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اگر باپ کو بادشاہ نہیں بنایا، اگر آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے ملازموں والا نہیں، قرآن نے کہا یہ دونوں کندھے جھکا کے، ورنہ قرآن نے تو کہا، نبی علیہ السلام نے کہا طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو۔ لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے ہی نہیں، بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں، تلاش کرتے پھرو گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے، اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالاؤ۔ جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں ہیں، ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو، ان سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے،
بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا یہ۔ کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے، جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی، مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا، لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں، چہرے کے جو خد و خال ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے، یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا، کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے۔ تمہاری چال کو، تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے، اس کے علاوہ یہ صفت ہے ہی کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے میرے بھائی، اللہ نے جن حضرات کو یہ نعمت دی ہے کہ چاہے ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال کے ہو جائیں، چاہے ماں باپ 100 سال کے ہو جائیں۔ میں نے اپنی دادی محترمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ میرے والد اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، پوری دنیا میں جاتے تھے، ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ تو میں نے اپنی دادی کو دیکھا آخری عمر میں کہ جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے تھے تو انہوں نے بلا کے کہنا کہ بیٹا حبیب ایسا ہے، سامان رکھا ہے؟ جی ہاں رکھا ہے۔ فلاں چیز بیگ میں رکھی ہے؟ رکھی۔ فلاں دوائی رکھی ہے۔ تو خود بذات خود بستر پہ ہونے کے باوجود تو ایک دن میں بذات خود ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ جس بندے کو ہماری دادی نصیحت کرتی ہے اس کے ساتھ تو 50 لوگ چل رہے ہیں، اتنے خادم ہیں، ہر جگہ آگے پیچھے گاڑیوں کا ریل پیل ہے۔ یہ پھر ذہن نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نصیحت ہے، یہ ایک بہت بوڑھی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ ہے جو ہمیشہ جوان رہتا ہے، بڈھا نہیں ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا جی، میاں بیوی کی محبت اولاد کے بعد آتی، بھائیوں کی محبت کاروبار کے بٹوارے کے بعد آتی، یار دوستوں کی محبت تعلیم کے بعد آتی۔ کائنات میں اگر کوئی محبت جو روح کا رشتہ، جو خون کا رشتہ، جو ہڈیوں کا رشتہ، جو جسم کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہوا رشتہ ہے جو دن بدن عروج پر جاتا ہے دور ہونے کے باوجود، وہ صرف باپ کا، ماں کا رشتہ، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو میری ان سب نوجوانوں سے گزارش ہے، ان سب بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ یہ نعمت دوبارہ بازار میں نہیں ملنی، یہ والی نعمت نہیں ملنی، باقی سب کچھ مل جائے گا، تمہیں یار مل جائیں گے، دوست مل جائے گا، اولاد اور آ جائے گی۔ کون سی نعمت نہیں ملنی بھائی؟ ماں اور باپ والی نعمت نہیں ملنی۔ اور باپ کی صفت میں ایک اور تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کو۔ آج آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ پہلے مر جاتے ہیں۔ دیکھا؟ باپ پہلے مر جاتا ہے گھر میں۔ کیوں؟ اکثر گھروں میں آپ جاؤ، لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے۔ کیوں؟ اس پر بوجھ ہی اتنا ڈالا گیا ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ اتنا ہے، اور اللہ نے اس کو طاقت ایسی دی ہے کہ یہ اپنے غم رو کے دردناک طریقے سے نہ اپنی پریشانی اپنی بیوی کو کہتا ہے، نہ اپنی پریشانی اپنی اولاد کو کہتا ہے۔ اس لیے باقی رشتے والے لمبی عمریں گزارتے ہیں، لوگوں کا باپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا ہے۔ بوجھ اتنا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کی خودداری دیکھو، بوجھ کو برداشت کرتا ہے،
قبر کو قبول کر لیتا ہے. اور قربان جاؤں حدیث پاک میں آیا قیامت والے دن ماں باپ کی تڑپ بچوں کے لیے ختم نہیں ہوگی. جنت میں چلے جائیں گے تب بھی اللہ سے سوال کریں گے ماں بھی اور باپ بھی کہ یا اللہ ساڈے بچے کتے، بچے کہاں ہیں. اور پھر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے ان کی، اللہ نے ماں باپ کی بڑی شان رکھی ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچوں سے مل لو فلاں جنت کے فلاں محل میں ہے، نہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ ماں باپ ہیں بڑی عظمت والے ہیں، ان کے بچوں کو بولو کہ آ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لے، یہ نہیں چاہیں گے ملنے کے لیے. تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کیجئے. اگر باپ میں کچھ تلخی ہے، مزاج میں گرمی ہے، تو اپنی محبت کی طاقت سے اس کو تبدیل کیجئے، اپنے گھر کو خوشگوار بنائیے. اور یاد رکھو بس کسی پیر بابے کے پاس جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اپنے باپ کے پیر پکڑ لو، اپنی ماں کے پیر پکڑ لو، اپنے باپ سے روز دعا کروا لیا کرو، اپنی ماں سے روز دعا کروا لیا کرو. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی روز دعائیں مانگ لیا کرو. اور جس بندے کے ماں باپ اس کے لیے روز دعا کرتے ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ زمین پر گر جائے گا. ماں باپ کی دعا کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.